منگوائی؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف کہا ہے نا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ حامد میر حرام خور ہے، ایک نمبر کا حرام خور آدمی ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں۔ میڈیا یہ ابے یار میرے بھائی نے بھی انٹرویو دیا تھا، یہ خدا کی قسم نیرا حرام توبی ہے، ان کی وجہ سے آج پاکستان پہ زوال آیا ہے، ان حرامیوں کی وجہ سے۔ یہ حامد میر یہ ہے حرام کی پیداوار ہے، اس کو کیا چاہیے کہ ایسی بات کرنا؟ یہ الف سے لے کے یہ تک اس کے گھر میں بھی حرام خوری ہے، یہ یار بچیوں کو نچواتے ہیں، ٹی وی پہ کیسے کیسے ایڈ دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ یہ لوگ قرار دیتے ہیں۔ میں قرآن پہ آدھر کہتا ہوں یہ میڈیا والے سارے کے سارے حرام خور ہیں، یہ بےایمان ہے، شرابی ہے، زناکار ہیں، یہ زناکار۔ میں کہتا ہوں نہیں تو میرے سامنے لاؤ حامد میر کو۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں؟ اس کو شرم نہیں ہے؟ کس چیز کی معافی؟ اس نے حق بات کی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، اس کے پچھواڑے میں کیسے آگ لگی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور میں مولانا صاحب سے کہوں گا مولانا جی سچی گلا نہ کریا کرو، انہاں دے پچھواڑے آگ لگ جاندی ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ دین سے غافل۔ ان سے آپ یہ پوچھیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں، میں مان جاؤں گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لوگ ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ان کی باتیں کرتے ہیں۔ لعنت ہے ان کی کردار پہ، لعنت ہے ان کی ایسی پڑھائی پہ۔ ان کو ان کے ماں باپ نے یہ کوئی نہیں سکھایا کہ مولانا کے بارے میں وہ دین کا ستون ہے۔ یار ہمیں شرم آنی چاہیے۔ میں کیا کہوں یار کہ حامد میر اور یہ جو آپ نے کیا نام لیا ہے، ہارون الرشید، او یار رشید صاحب کو خدا کا خوف کرو۔ پہلے تم دین سیکھو، تم اسلام سیکھو، تمہیں تو الف سے بے کا نہیں پتا۔ ساری عمر کھڑے ہو کے پیشاب کیا آپ لوگوں نے، آپ کو کیا پتا دین کے بارے میں؟ اور جا کے مولانا طارق جمیل سے معافی مانگو، نہیں تو خدا کی قسم روز محشر والے دن آپ کا گریوان ہوگا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ہاتھ ہوگا۔ جا کے معافی مانگ لو، اب بھی موقع ہے، خدا کی قسم جا کے ان کے پیروں میں گر جاؤ۔ آپ نے اس جیسے شخصیت کو کہا ہے کہ معافی مانگ، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بس میں کیا کہوں یار، میرا تو دماغ کھل رہا ہے یار۔ حامد میر نے جو بیان دیا کہ مولانا طارق جمیل کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اگر تعلق ہو تو وہ حکمرانوں یا اداکاروں سے نہ ملے، اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے اس حامد میر پہ، یہ کس قسم کا بندہ ہے، کس نسل کا بندہ ہے؟ اب ایک تبلیغی جماعت والے ہی ہیں جس کے سر پہ ہم الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں۔ نہیں تو بس میں کیا کہوں حامد میر کو، یہ میں کہوں گا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ آل ٹو آل دنیا میں تبلیغ پھیلا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک بات رہی مولانا طارق جمیل صاحب کی، واٹ اے گریٹ، وہ اس ٹائم ہمارے دین کا ستون ہے۔ اور میں حامد میر کو کیا کہوں، مجھے تو ہنس آتا ہے، یہ تو شکل سے مجھے کوئی منکر نظر آتا ہے۔ اس کی کھوج لگائی جائے، یہ مجھے لگتا ہے قائدیانی ہے، قائدیانیوں کے ایسے بول ہوتے ہیں۔ یہ حامد میر قائدیانیوں کا ایک ٹولہ ہے۔ حامد میر بہت ہی گندا شخص ہے جس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، اور اس کو شرم بھی نہیں آتی تھی کہ اس کو ایسے ہستی کو کہے کہ بھائی تو ان کی معافی مانگ۔ اور میری مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی اگر وہ سن رہے میرا یہ بیان اگر ریکارڈ کرے، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ان منکروں سے نہ ملے آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ آپ عزت دار شخصیت ہے، ہم آپ کی بہت یعنی کہ خدمت، آپ کی بہت چاہت ہے، ہمارے دل میں آپ کی بہت چاہت ہے، بہت زبردست۔ اور میں کہتا ہوں کہ حامد میر جیسے بندے میڈیا پہ آپ نہ آیا کریں۔ طارق جمیل صاحب یہ بتائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط کہا کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل چکی ہے، ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اس کی وجہ سے معافی منگوائی؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف کہا ہے نا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ حامد میر حرام خور ہے، ایک نمبر کا حرام خور آدمی ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں۔ میڈیا یہ ابے یار میرے بھائی نے بھی انٹرویو دیا تھا، یہ خدا کی قسم نیرا حرام توبی ہے، ان کی وجہ سے آج پاکستان پہ زوال آیا ہے، ان حرامیوں کی وجہ سے۔ یہ حامد میر یہ ہے حرام کی پیداوار ہے، اس کو کیا چاہیے کہ ایسی بات کرنا؟ یہ الف سے لے کے یہ تک اس کے گھر میں بھی حرام خوری ہے، یہ یار بچیوں کو نچواتے ہیں، ٹی وی پہ کیسے کیسے ایڈ دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ یہ لوگ قرار دیتے ہیں۔ میں قرآن پہ آدھر کہتا ہوں یہ میڈیا والے سارے کے سارے حرام خور ہیں، یہ بےایمان ہے، شرابی ہے، زناکار ہیں، یہ زناکار۔ میں کہتا ہوں نہیں تو میرے سامنے لاؤ حامد میر کو۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں؟ اس کو شرم نہیں ہے؟ کس چیز کی معافی؟ اس نے حق بات کی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، اس کے پچھواڑے میں کیسے آگ لگی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور میں مولانا صاحب سے کہوں گا مولانا جی سچی گلا نہ کریا کرو، انہاں دے پچھواڑے اگ لگ جاندی ہے تے پھر سانوں مجبورن کچھ کہنا پیندا ہے۔ تہاڈی مہربانی ہے، تسی ساڈے جگر اور تہاڈے ایک آواز تے میرے بچے قربان، میں قربان، لبیک لبیک تہاڈے ایک آواز تے تسی دین دے واسطے جو کچھ کردے ہو اے اللہ جاندا تے اسی جاننے ہاں۔ انہاں نوں کیا پتہ ہے، ان کو تو 6واں کلمہ 5واں کلمہ تک نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں آتے۔ یہ حامد میر یہ
اینکر ہارون الرشید کی طرف سے بھی بیان دیا گیا کہ اگر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے کارنامے بتاؤں تو مجھے شرم آئے گی. اس کو کہنا تو پہلے اپنے کارناموں پہ یار وہ کر, اپنے گریوان میں جانگ. مولانا طارق جمیل صاحب کو تو کیا کہے گا؟ تو ان کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب خدا کی قسم یہ جاگیردار ہے, جاگیردار. ان جیسے اس کے نا جیب میں بھی ان کے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے. یہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ آ کے گل مل جاتے ہیں, ہمیں دین کا سبق دیتے ہیں, دین کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ دین سے غافل. ان سے آپ یہ پوچھیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں, میں مان جاؤں گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لوگ ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ان کی باتیں کرتے ہیں. لعنت ہے ان کے کردار پہ, لعنت ہے ان کی ایسی پڑھائی پہ. ان کو ان کے ماں باپ نے یہ کوئی نہیں سکھایا کہ مولانا کے بارے میں وہ دین کا ستون ہے. یار ہمیں شرم آنی چاہیے. میں کیا کہوں یار کہ حامد میر اور یہ جو آپ نے کیا نام لیا ہے, ہارون الرشید. ہارون الرشید. او یار رشید صاحب کے خدا کا خوف کرو. پہلے تم دین سیکھو, تم اسلام سیکھو. تمہیں تو الف سے بے کا نہیں پتا. ساری عمر کھڑے ہو کے پیشاب کیا آپ لوگوں نے, آپ کو کیا پتا دین کے بارے میں. اور جا کے مولانا طارق جمیل سے معافی مانگو, نہیں تو خدا کی قسم روز محشر والے دن آپ کا گریوان ہوگا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ہاتھ ہوگا. جا کے معافی مانگ لو, اب بھی موقع ہے. خدا کی قسم جا کے ان کے پیروں میں گر جاؤ. آپ نے اس جیسی شخصیت کو کہا کہ معافی مانگ, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. بس میں کیا کہوں یار, میرا تو دماغ کھل رہا ہے یار. وعلیکم السلام. حامد میر نے جو لائیو پروگرام میں مولانا طارق جمیل سے معافی کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی معافی مانگے, جو ہماری قوموں سے معافی مانگے. آپ نے غلط بیانی کی ہے کہ بے حیائی پھیل چکی ہے, آپ نے غلط بیانی کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب تنقید ہوتی ہے نا, جب مطلب کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر تنقید کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, وہ ایک نسل کا ہونا چاہیے, اور نمبر دو اس کا علم اس کے مطابق ہونا چاہیے. میں حامد میر کو یہی کہوں گا کہ حامد میر کا جو علم ہے نا وہ طارق جمیل کے صاحب کے علم کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ, میں اتنا بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسانیت کی نسل سے بھی نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ میں چند دن پہلے جو تھا, یہ جو صحافت کا جو شعبہ تھا اس کو میں بہت عمدہ شعبہ سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھے کام کریں, مگر 8 مارچ کے بعد, یہ یعنی کہ جب سے پہلے یہ جو بے حیائی کو عروج حاصل ہوا تھا, اس کے بعد میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے اسی بے حیائی کو عروج بخشا گیا. منصور علی خان آتا ہے اور میڈیا کے اوپر آ کے بے حیائی کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو حامد میر نے اب آ کے علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا. یہ تو اتنے محتاج لوگ ہیں, اتنے محتاج لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے طارق جمیل صاحب نا نیوز چینل پہ آ کے دعا کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھی وہ دعا کرتے ہیں, اور ایک دفعہ دل کو سکون پہنچتا ہے, دل کو سرور پہنچتا ہے. یہ جو حامد میر صاحب, یہ جو ایکٹر یا یہ جتنے بھی میڈیا کے اوپر آنے والے ہیں, ان کے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے دعا کر سکیں. ان کو طارق جمیل صاحب اور علماء کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے, اللہ سے گڑ گڑانے کے لیے. طارق جمیل صاحب ہی ہیں جو ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں, اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ. آپ نے یہ بات کی کہ 8 مارچ کے بعد بے حیائی کو عروج پایا گیا, تو 8 مارچ کا جو عورت مارچ تھا اس میں منصور علی خان بھی شامل تھے, جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی کا مطالبہ کیا تھا. معافی کا مطالبہ کس بات پہ کیا تھا؟ کہ بے حیائی پھیل چکی ہے اور میڈیا جھوٹ بولتا ہے. بالکل, جو بے حیائی پھیل چکی ہے اس والے سے اگر میں بات کروں تو ظاہر سی بات ہے بے حیائی تو پھیل چکی میڈیا کے اوپر. اور کیا ہے, میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بھی جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ سرعام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر جتنی بھی وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بے حیائی کا ہی, تو بے حیائی کو ہی تو عروج حاصل ہوتا ہے نا. بے حیائی کو بغیر تو اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو طارق جمیل صاحب کا جو مائنڈ ہے, اور انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق, ایک عالم کے مائنڈ کے مطابق انہوں نے جو بات کی ہے, تو وہ بالکل 100% صحیح ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں طارق جمیل سے معافی مانگنے کا, ان کو طارق جمیل صاحب سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور پوری قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے. یہ نہیں, جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو معافی مانگی ہے تو کیا سمجھتے ہیں, انہیں مانگنی چاہیے تھی, نہیں تھی مانگنی چاہیے؟ دیکھیے نا, طارق جمیل صاحب کو کیوں معافی مانگنی چاہیے تھی؟ انہوں نے کوئی بات غلط کی ہو تو غلطی کے اوپر معافی مانگنی ہوتی ہے. بہرحال طارق جمیل صاحب ایک ممتاز سکالر بھی ہیں, اور انہوں نے کیوں مطالبہ کیا معافی کا؟ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ میرے خیال سے وہ سستی شہرت کے لیے شاید ایسے بات کر رہے تھے, یا شاید اپنا کمینہ پن دکھانے کے لیے یہ ایسی بات کر رہے تھے. ایسے جو لوگ ہیں میرے خیال سے ان کا پاکستان یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر پاکستان سے ان کو نکال دیا جائے یا پاکستان سے ان کو واش کر دیا جائے تو میرے لیے باعث افتخار ہوگا کہ میں پاکستانی کہلاؤں گا. ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں بھی شرم آتی ہے, جو علماء کے خلاف بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے, اور جو علماء ہیں انہی کی وجہ سے یہ جو ملک ہے وہ قائم دائم ہے. ٹھیک ہے, شکریہ.